ہم بات کر لیتے ہیں اسلام آباد کے حوالے سے، اور ایک بہت ہی انفارچونیٹ ایونٹ نظر آیا، اور یہ انفارچونیٹ ایونٹ اس لیے تھا کیونکہ ایک تو یہ کہ سب سے پوش علاقے میں ہوا کلاسرا صاحب، اور F6 جو سب سے نہ صرف موسٹ پوش اور ایکسپینسو علاقہ ہے، بہت زیادہ سینسٹیو بھی ہے، ریڈ زون کے بہت قریب ہے، بہت ہیوی مانیٹرنگ وہاں پہ ہوتی ہے۔ وہاں سے اس طرح سے اغوا کا واقعہ، اور پھر ثوابی جا کے جو ہے وہ اس بندے کی باڈی ملتی ہے، فاروق افضل اس کا نام بتایا جاتا ہے، 30-31 سال کے یہ ہیں، اور ان کی باڈی جو ہے وہ ثوابی سے ملی ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ باڈی میرا خیال مردان سے ملی ہے، اچھا، ثوابی سے کچھ اور لنک ہے، وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ میں آج کی مین سٹوری رکھنے کے پیچھے کہ ہم یہ سٹوری کر رہے ہیں، جیسے آپ نے بتایا بہت سارے اور بھی ایشوز ہیں، پولیٹیکل بھی ہیں، انٹرنیشنل بھی ہیں، دوبارہ گلف سٹیٹس ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید وہ جنگ کی طرف جا رہی ہیں، جا سکتی ہیں، لیکن ہم نے پھر بھی اس سٹوری کو پک کرنا مناسب سمجھا ہے کہ ایک تو دنیا بھر میں جب آپ کے کیپٹل میں، اور وہ بھی اسلام آباد جیسے کیپٹل میں، اس طرح کا کرائم ہو جس طرح کا کیا گیا، جس کی شاکنگ آپ کو میں بون چلنگ ڈیٹیلز ابھی بتاؤں گا میں، تو پھر ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کو میڈیا کو اس سٹوری کو فوکس کرنا چاہیے۔ دنیا بھر میں کرائم کی سٹوری ہمیشہ بڑی سٹوری سمجھی جاتی ہے، ہمارے ہاں ان چیزوں کو بڑا نہیں سمجھا جاتا، ان کو چلایا بھی آخر پہ جاتا ہوتا ہے، وہ خبر نامے میں چلائیں، اخباروں میں چلائیں، چیزوں میں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جناب کہ ابھی پہلے اس کا یہ بتا دیں کہ دو تین رات پہلے 12:30 بجے کے قریب ایک کال جاتی ہے 51 کو جاتی ہے اسلام آباد کے، اس میں ایک وہاں پہ یہ خاتون یہ بتا دیں کہ ہمارے ہمسایہ میں ایک اس وقت کڈنیپنگ کی واردات از ان پروگرس، تو آپ فوری طور پر کوئی پولیس بھیجیں یا الرٹ ہوں۔ ہوا یہ کہ جناب کہ 3 لوگ آئے ہیں، اور بیسیکلی وہ ایسے سوات سے آئے تھے، دیور ہیلڈ کلرز، اور انہوں نے یہاں پہ جو آپ بتا رہی ہیں کہ F61 میں انہوں نے ایک گھر میں جا کر ایک نوجوان جو ہے 30 سے کوئی 31 سال کا، جب وہ گاڑی سے اتر کے گھر جانے لگا، دروازہ گیٹ کھولنے لگا، تو اس وقت انہوں نے اس کو کڈنیپ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے رجسٹ کیا، آواز کیا، شور کیا، تو اس کے والد والدین باہر نکلے، محلے والے بھی باہر نکلے، تو اس پر انہوں نے جو آئے ہوئے تھے اٹھانے کے لیے انہوں نے فائرنگ کی، جس کے بعد صاف ظاہر ہے وہ ہٹ گئے، جو بھی ڈر کے مارے، انہوں نے ان کو ڈالا، گاڑی میں ڈالا، اور ڈال کے وہ نکل گئے۔ اب پولیس کو جاتی ہے کال 15 پہ، اسی وقت ہی گئی، اسی لمحے۔ اب وہ موٹر وے سے نکلے ہیں، یہاں سے گئے ہیں، یہاں سے F61 سے آپ کو موٹر وے تک پہنچنے تک، پشاور کے اس تک، ادھر اس مردان ثوابی کی طرف جانے کے لیے آپ کو کم از کم، میں رات کا ٹائم بھی ہو تو 15 منٹ آپ کو لگتے ہیں۔ شہر میں 10 چوکے ہیں، یہاں پہ شہر میں بہت کچھ یہ ہے، تو جناب کسی نے پولیس کوئی الرٹ نہیں ہوئی، اور یہ پوری رات گزر گئی۔ اگلے دن جو مجھے پتا چلا، میرے کو ذرائع نے بتایا، پولیس کے جو چیف ہیں اسلام آباد میں، ان کو سفارش کروائی ہے والدین نے کہ رات اس طرح واقعہ ہوا ہے، تو یا جناب ابھی تک کوئی تفتیش نہیں ہو رہی، کچھ کریں۔ جب ان کے نالج میں آئی ہے، پولیس کے باس کے نالج میں آئی ہے، تو انہوں نے کچھ لوگوں کے ذمہ لگایا کہ آپ ذرا اس کو دیکھیں۔ انہوں نے پھر اس کے بعد ٹریس کرنا شروع کیا، ابھی کدھر آئے، کہاں گئے، کیسے گئے، اور اس کے کرنے کے بعد مختصراً یہ ہے کہ ان کی باڈی جو ہے وہ وہاں سے، یہ آپ کو یہ اس ثوابی کے پل کے نیچے سے ملی ہے، اس لڑکے کی جو لاش تھی وہاں سے ملی ہے، اور پولیس لے آئی ہے۔ لیٹر آن کوئی اسی دن شام تک یا اگلے دن انہوں نے کوئی 2 لوگوں کو گرفتار کیا، اس میں ایک لڑکی ہے 19 سالہ وہ ہے، اور ایک کانسٹیبل ہے سوات کا، اور اس کا باپ جو ہے سرونگ DSP ہے اس وقت، اس میں یہ خیبر پختونخوا میں، ان 2 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اس میں کچھ اور لوگ بھی شامل ہیں۔ اب اس کو پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہوا کیا ہے، کیوں، واٹ اٹ ہیپنڈ، پھر ہم آئیں گے کہ اسلام آباد کی پولیس کی کارکردگی دیکھیں، اور تھوڑا سا میں جو سیف سٹی پروجیکٹ پہ ملینز آف ڈالرز لگے ہیں، مطلب لاکھوں بھی روپیز نہیں لگے، ملینز آف ڈالرز ہیں، 120 سے 150 ملین ڈالر آپ نے چینی قرضہ لے کے سسٹم انسٹال کیا ہوا ہے یہاں پہ۔ یہ جو سیف سٹی ہے 120 سے 150 ملین ڈالر کا رحمان ملک صاحب کے دور میں، پیپلز پارٹی دور میں باقاعدہ قرضہ لیا گیا تھا، اور اس پہ سپریم کورٹ نے نوٹس بھی لیے تھے۔ بڑی لمبی کہانی، اسکینڈل تھا اپنے دور کا، جس کو میں نے بھی رپورٹ کیا ہوا ہے بہت سارا، جب اخبار میں بھی تھے اور بعد میں ٹی وی پہ بھی ہم نے کیا ہوا ہے۔ اب یہ ہوا جناب کہ اس میں 3 نوجوان تھے، پیسہ منی از اے فیکٹر، تو 3 تھے اس میں، تو وہ لڑکی جو تھی اس وقت اس کی عمر 17 سال تھی، تو ان 3 لڑکوں کے ساتھ ملنا جلنا شروع ہوا، اور بعد میں ایٹ سم سٹیج اس لڑکی نے ان تینوں کے ساتھ اس کا جو بھی تھا ان کے ریلیشن شپ تھے، اس نے پھر ان میں سے ایک کو کہا جی مجھ سے آپ شادی کریں، ہی ریفیوزڈ کہ نہیں جی وہ تو نہیں کرنا، مطلب جو سرکمسٹانسز چل رہے تھے۔ لڑکی مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ دن پہلے وہ ان کے گھر بھی گئی تھی، وہاں پر ان کے جہاں پہ F61 میں وہاں پہ وہ گئی بھی تھی وہ، تو اس کو خیر وہ ان کو ملاقات ہوئی یا جو بھی ہوا وٹ ایور، ان کو کوئی اچھا رسپانس نہیں ملا،
دین اکارڈنگ ٹو ذرائع جو ہیں جو میں نے تھوڑا سا اس کے بارے میں پروب کیا ہے، تو پھر اس کے بعد اس نے وہ جو یہ سوات والے کانسٹیبل صاحب ہیں، یہ بھی نوجوان ہیں، اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہیں یہ، صحیح، انہوں نے ان سے رابطہ کیا، ان کو تیار کیا گیا، انہوں نے وہاں سے انہوں نے وہ بھیجے، انہوں نے کرائے کے قاتل کے وہ بھی نوجوان تھے، وہ آئے ہیں اور اس لڑکی کے ساتھ F11 میں ان کا فلیٹ ہے، ان کے ساتھ وہ آ کے رہے ہیں، انہوں نے ان کو لوکیشن دی ہے، سارا کچھ بتایا کہ کہاں ہے کدھر ہے، سو دے کیم اور وہاں پہ رہے ہیں، اور انہوں نے جب رات کو اغوا کر کے گئے ہیں تو پھر یہ رات کے 2 بجے یہ لڑکی جو ہیں انہوں نے ان ڈرائیو کے ذریعے سوات بھی گئی ہیں، یہ اچھا وہاں پر، کیونکہ سوات میں ہی لے جانے کا پلان تھا کہ کانسٹیبل سب سوات میں تھے کہ وہیں پہ ٹارچر کریں گے، وہ کریں گے، وٹ ایور جو بھی کریں گے، تو اس نے بھی جانا تھا۔ رستے میں جب پھر کوئی اس نے رزسٹ کیا ہے وٹ ایور ڈیٹ جب انہوں نے کہا ایلیمینیٹ کرنے کا، تو ہی واز کلڈ آن ہز وے ٹو سوات، اور اس کو قتل کرنے کے بعد انہوں نے اس کی باڈی جو ہے وہ اس کو موٹر وے کے نیچے، پل کے نیچے وہاں پہ انہوں نے مردان میں جو ہے انہوں نے نیچے پھینک دی، جو بعد مردان کی پولیس کو پتہ چلا، ادھر سے انہوں نے رابطہ کیا، جب سفارش وغیرہ لگی تو پھر ساری یہ ہوئی، یہ تو وہاں تک چیپٹر میں رک گیا۔ اب گرفتار ہیں وہ کانسٹیبل بھی گرفتار ہے اور وہ لڑکی بھی گرفتار ہے۔ اب اس کو ایک منٹ، اچھا ایک میں اس میں جو ہے چیز ایڈ کرنا چاہوں گی، کیونکہ میں کہیں پڑھ رہی تھی، ظاہر ہے ابھی تک کنفرم نیوز، بہت سارے اینگلز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہوتے ہیں، کوئی کنفرم نیوز ابھی تک نہیں آئی ہے، لیکن اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ شاید بلیک میلنگ کا بھی کیس تھا، کیونکہ جو لڑکا جو ہے وہ شاید اس کی پرائیویٹ ویڈیوز یا فوٹوز جو ہے وہ اس سے دھمکی دے، ایسے نہیں ہے، میں نے پڑھی ہے وہ، کیونکہ بہت سارے ورژنز جو ہے وہ، لیکن میری بڑے جو اب یہ بات میں آپ کو پتہ ٹی وی پہ کہوں گا تو میں بڑا اس کو اتھینٹک اس کو کر کے کہوں گا، تو لہٰذا ایسے نہیں ہے، بلیک میلنگ کا اس میں کوئی آنسر نہیں تھا، بلکہ وہ لڑکی اس کو سٹریس کر رہی تھی کہ آپ ان میں سے تینوں میں سے کوئی ایک مجھ سے شادی کرے، جو تینوں سارے اکٹھے ہوتے تھے، تینوں چاروں جو ہیں، تو وہ اینگل جو ہے نا وہ نہیں ہے، وہ جو خیر اپنے اپنے وہ دے رہے، میرا بڑا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں بڑا اس کو اتھینٹک کر کے میں بتا رہا ہوں میں کہ دس واز دا ہول سچویشن، وہ جو وکٹم ہے وہ نہیں بلیک میل کر رہا تھا، وہ شادی کے لیے وہ لڑکی جو کہہ رہی تھی، جس پہ وہ نہیں مان رہا تھا، وہ اس لیے نہیں مان رہا تھا، ہم سارے یار دوست ہیں وٹ ایور، وہ خیر میں مطلب بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، فیملیز کے لیے بڑا ایموشنل ڈسٹربنگ ہو سکتا ہے، سو وی آر بینگ ویری کیئرفل، انفارمیشن بہت ساری ہے میرے پاس، لیکن میں اس کو ان فیملیز کے احترام میں، رسپیکٹ میں، دے آر ہارٹ صاف ظاہر ہے کہ بچے ہیں، مطلب بہت ساری اس میں چیزیں ہوئی ہیں، ایسی چیزیں بھی میں سن کے بون چلنگ، میں نے ایسے لفظ یوز نہیں کیا تھا ابھی، میں مطلب ہے اگر نریٹ کی جائے تو اٹس اے بون چلنگ ڈیٹیلز ہیں جو پیچھے کم فارورڈ کے، یہ کیسے سب کچھ کیا گیا اور کیسے انتقام لیا گیا، کیسے ان کو تیار کیا گیا، یہ علیحدہ کہانی ہے، تو اس کو چھوڑ دیتے۔ اتھینٹک وہی ہے کہ لڑکی بلیک میل نہیں کر رہی تھی، سوری وہ نہیں بلیک میل کر رہا جو وکٹم ہے، اٹ واز ادر وے اراؤنڈ کہ وہ اس کو شادی کے لیے کہہ رہی تھی، جس پہ اس نے سمجھا بیٹریل ہوئے، چیٹنگ ہوئے تو انتقام لینا، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں اسلام آباد پہ ذرا، ہاں جی، آپ نے $150 ملین کا ہمارے لیے لون لیا، قرضے لے، جس کے ہم سود دے رہے ہیں 3300، اس سال ہم نے 3,500 ارب سود دینا ہے، انہی قرضوں پہ دینا ہے، یہ لے کر آئے جناب، لگ گیا۔ اب مجھے بتائیں آپ کے ان کیمروں کا ہم نے کیا کرنا ہے، آپ کی پولیس کا 15 کا ہم نے اچار ڈالنا ہے، آپ کو ایک ٹیلی فون جاتا ہے، آپ نے کیا کیا اس کے بعد؟ اگلے دن پیرنٹس کو جا کے سفارشیں کرانی پڑی ہیں، اور ملک کے وزیر داخلہ بڑے ہمارے مہربان ہیں، مطلب معذرت کے ساتھ، اب ذرا پرائرٹی دیکھیں اسلام آباد پولیس کی، وہاں پہ جج صاحب فیصلہ دیتے ہیں کہ جناب یہ لیز کینسل ہو گئی ہے، اور ایک سنگل بینچ کا ہے، ابھی اس میں فورم باقی ہیں، اسی رات محسن نقوی صاحب نے پورے اسلام آباد کی پولیس اکٹھی کی، سب تھانوں کی، اور 1000-2000 کے ساتھ وہ چڑھ گئے اس پہ کانسٹیٹیوشنل 1 پہ کہ ابھی خالی کریں، ابھی کہ ابھی۔ یہ پولیس کی ذرا میں دیکھو استعمال کیا ہو رہا ہے پولیس کا، اسلام آباد پولیس کا، اپنی مرضی کی انہوں نے ایڈمنسٹریشن رکھی ہوئی ہے، مرضی کے IG رکھے ہوئے ہیں، مرضی کا چیئرمین CT ہے، مرضی کا چیف الیکشن کمشنر، انہوں نے اپنی مرضی سے فورس رکھی ہوئی ہے، اور یہاں پہ جہاں پہ سٹیزن کی لائف از ان ڈینجر، آپ کو فون جا رہا ہے، وہاں پہ 15 نے کیا ایکٹ کیا؟ آپ کو اس کو ریپڈ ریسپانس فورس ہے، مطلب آپ کو فون چلا کے پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ 15 پہ کال چلے گی، گھریلو جھگڑا تو نہیں ہے نا، ایک کڈنیپنگ ہو گیا، آپ کو پتہ وہ لے کے جا رہے ہیں، یا کوئی ڈاکہ مار کے جا رہے ہیں، کسی گھر میں قتل کر کے جا رہے ہیں، آپ کو اطلاع ملے تو اس کے بعد پولیس کیا کرتی ہوتی ہے؟ یہ کیا پھر ان کے گھر میں جا کے پہلے پوچھتی رہتی ہے کہ ہاں جی کیس کی تفصیل بتائیں، یہ کچھ کیا انہوں نے؟ اور بھائی آپ نے فوری طور پر الرٹ کرنا ہوتا ہے، کیمرے آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کنیکٹ کرتے ہوتے ہیں، کوئی ریپڈ ریسپانس فورس ہوتی ہے، کوئی آپ کے پاس کوئی 2-4 گاڑیاں ہوتی ہیں، کوئی آپ کا کوئی SHO یا کوئی آپ کا وہاں کا کوئی ایک فورس کا کوئی نمائندہ لگایا جاتا ہے، جس کو کنیکٹ کرتے ہوتے ہیں 15 کو ساتھ آپ پولیس ریپڈ ریسپانس فورس کے ساتھ، اور جو آپ کا آپریشنل روم آپ نے بنایا ہوا ہے
वजारत दाखिला में सेफ सिटी का, उनको कनेक्ट किया जाता है। और ये हम सारी चीज़ें दुनिया में देखते हैं, क्योंकि अनहोनी चीज़ें नहीं है। इसलिए तो आपने वो लगाया था यहाँ पे सेफ सिटी। क्या था कि सेफ सिटी बैठ के आपको गाइड करेगा कि फलां फलां जगह से जा रहा है, फलां रोड से जा रहा है, फलां स्ट्रीट से जा रहा है। कैमरे उसके बाद यूज़ करते रहते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे रहे होते हैं आप, और पुलिस उनको चेज कर रही होती है। और साथ में आप जो एग्जिट होते हैं उनको अलर्ट करते होते हैं कि ये फलां नंबर की गाड़ी, ये रंग की गाड़ी, हालांकि वो बताया कि फेक नंबर था, रेंट ए कार ली हुई थी। भाई फेक भी होगा, फेक का नंबर तो लगा हुआ है ना, आपने तो इतनी देर में तो वो अपना नंबर नहीं उतार सकते, उतार भी ले, रंग तो वो आपके पास मौजूद है, आपने उसको चेज नहीं। तो ये पता किस काम के लिए रह गए थे सेफ सिटी पहले? इनकी तस्वीरें इन्होंने देनी शुरू कर दी थी कि कोई कपल साथ जा रहा है, ये आई थी। हाँ, ये सेफ सिटी जो है, शुरू में जो नौजवान बिठाए गए थे, कोई कपल जा रहा है, कोई फैमिली जा रही है, कोई लड़का लड़की जा रहे हैं, उनकी तस्वीरें लेके सेफ सिटी वाले ये फिर सोशल मीडिया पे डलना शुरू हो गए थे। ये काम दिखा रहे थे आपके, जहां पे जरूरत थी आपके। अच्छा, फिर आपने एम टैग लगवा लिए। हाँ। अगले अगर एक रेंटे कार एक जैली नंबर के साथ अंदर आ गई और बाहर भी निकल गई है, तो ये क्या ड्रामे आपने लगाए हुए हैं? वहां पे एग्जिट है, कंट्रोल है, एम टैग लग रहे हैं, यहाँ पे गाड़ियों को लंबी लंबी लाइनें आपने लगाई हुई हैं। इस्लामाबाद एग्जिट से कोई भी आपका एक नाका भी नहीं है, पता है आपको, आने के लिए लगाया हुआ है इन्होंने यहाँ पे, ये गोलरा पे। और भाई यहाँ से जो क्राइम करके निकल के जा रहे हैं, एक तो मोटरवेज बनने की वजह बड़ी आसानी हो गई है। आप निकलते हैं, घंटे में आते हैं इस्लामाबाद, वारदात करते हैं, बंदे मारते हैं, लूट मार की। और ये बहुत सारे, यहाँ बिलाल साकिब गैंग था बहुत बड़ा एक, उन्होंने इनको नथ डाली हुई थी पूरे इस्लामाबाद को। वो तो सोहेल जफर चट्टा साहब आए और साथ में उनके एक और आए थे, उसमें एहसन यूनुस साहब आए थे, उन्होंने आके यहाँ पे उस गैंग का खात्मा किया था। वो क्या करते थे, वो वहां से चलते थे, उधर से अफगानिस्तान से रैकी की हुई होती थी, आते थे यहाँ पे डाके मार के अल्लाह लिलान बता के आते थे, कत्ल करके जाते थे, लूट के जाते थे, पुलिस को जरूरत नहीं होती थी। मतलब आपका कोई एग्जिट नहीं है, कोई आपको मतलब 5-1 पे दे दी गई है। इस्लामाबाद का जो वो चीफ हैं हमारे मोहसिन नकवी साहब दोस्त जो हैं, वो पता है वो उसी दिन क्या एक्टिविटी कर रहे थे? वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की जाके, उनकी वीडियो मैंने आज में ट्वीट भी किया, वो जाके रोड को एक्सपैंड करने को देख रहे हैं कि यहाँ से रोड कैसे एक्सपैंड होगा, इसको किसके साथ कनेक्ट किया जाएगा, मार्गला को मोटरवे के साथ जरूर करें जनाब। ये जितने बार आते हैं आप क्विक होना शुरू, मुझे खुद बताया था एसएसपी ऑपरेशन ने यहाँ 3-4 साल पहले, बहुत बड़ी वजह उसने कहा बहुत बड़ी वजह है कि आप मोटरवेज पे कोई हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई हमारी कोऑर्डिनेशन नहीं है, कन्वीनियंट हो गया ना कि आप सीधे आए हैं। मतलब अब मैं डिटेल में जाऊं तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे कि कहीं पे कढ़ाई खाते खाते बैठे हुए दिल कर गया क्या जी डाका मारते हैं, और पहले से बंदे उन्होंने रखे हुए हैं यहाँ पे। 1.5 घंटे में पहुंचते हैं इस्लामाबाद, ठीक आए, लूटा पूटा जो भी किया, बंदे मारे, कत्ल किए, कोई और कुछ ज्यादतियां वगैरह की, लूट के निकल गए। और 2 घंटे बाद फिर वो वही कढ़ाई, एक नई कढ़ाई खा रही है। मुझे एसएसपी ऑपरेशन इस्लामाबाद में जो माजी में थे उन्होंने खुद बताया था, मोटरवे बनने से आसान नहीं हुई, लिहाजा कनेक्ट जो कर रहे हैं मार्ग को मोटरवे के साथ, अपने आप को भी जरा अपग्रेड कर लें कि इस्लामाबाद की पुलिस जो है वो उसकी प्रायोरिटीज क्या है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल 1 पे रात के 12 बजे पूरे सोशल मीडिया पे जनाब वीडियो चल रही हैं, लाइव प्रोग्राम हो रहे हैं, डीएसएनजी पहुंच गई हैं कि जनाब कॉन्स्टिट्यूशनल 1 पे आज हमने खाली कराना है। जो काम आपके करने का है लॉ एंड ऑर्डर का इस्लामाबाद का, जैसे आप F61, ठीक, हाँ, इतना अगर वो यहाँ तक पहुंच गए हैं और हमारे वजीर दाखिला साहब जो रोजाना बैठ के सीटीए में वो नए नए प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे रहे हैं, सड़क कहाँ बनेगी, अंडरपास कहाँ बनेगा, यहाँ से वो क्या बनेगा, ओवरफ्लाई कहाँ से बनेगा, एक्सपैंड कैसे होगा, मार्गला को मोटरवे के साथ हम कैसे कनेक्ट करेंगे, शंघाई कैसे बनाएंगे, ये आपका काम है। वैसे वजारत दाखिला का ये काम है कि बैठ के इस्लामाबाद की सड़कें बनवा के दे, और रात को आपको 12 बजे वालदैन हमसाए कॉल करेंगे हमारे बेटे को हमारे गेट से उनको किडनैप कर लिया गया है, और वो निकल जाए अगले दिन उसको सिफारिशें करवाएं और उसकी बॉडी मिले और ये कहें जी एवरीथिंग इज, मतलब ये ठीक चल रहा है यहाँ पे। ये इस्लामाबाद है आपका।